الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال عز وجل حاكيا عن سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني. وقال تعالى حاكيا أيضا عن سيدنا موسى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق اللہ العظیم. کچھ عربی کچھ اردو اس طرح گفتگو ہم اپنے بھائیوں سے کریں گے تاکہ استفادہ عام بھی ہو اور تام بھی ہو. لقد سمعنا من شیخنا الذي كان زبدة المفسرين والذي كان ناقلا علم المتقدمين، أعني فضيلة الأستاذ الشیخ ابرار احمد الدولیوی نور اللہ مرقدہ، كان يقول اثناء درسه: ان افادات الشیخ الزکریا الکاندلوی كانت عامة، وان افادات الشیخ حکیم الامہ اشرف علی التانوی رحمہ اللہ رحمتا واسعہ كانت تامة. والعموم والتمام كلاهما لازمان. أما الفرق بينهما فإن العموم متعلق بالكثرة وإن التمام متعلق بالكيفية أو بالكيف. وإن الإسلام يهتم بالكيف وبالكم كليهما، ففي بعض الأحيان لا بد للإسلام والمسلمين الكيف، وفي بعض الأحيان يهتم بالكم أيضا. فمثلا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، مفهومه وقصارى قوله: يا نساء المسلمين اجتمعن في المصلى. اجتمعن صيغة أمر، وأنا أنقل قصارى قوله لا بلفظه. فورد الإشكال: ما الفائدة في اجتماع نساء المسلمين في المصلى يوم العيد؟ حتى قال عليه الصلاة والسلام: الحيض أيضا عليهن أن يجتمعن في المصلى، نعم، يعتزلن نفس مواضع الصلاة. فكتب المحدثون والمفسرون إن فلسفة الإسلام تدل في هذا الحديث. الإسلام في بداية أمره اهتم بالتجميع وبالتكثير، لأن التجميع والتكثير في بعض الأحيان مؤثر ومرعب ومخوف.
میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور بھی کچھ آگے تھوڑی سی آپ سے گفتگو کریں گے، وقت میں وسعت ہے بھی نہیں بھی ہے، لیکن اس ادارے میں ہم اپنے آپ کو جیسے اپنے گھر میں محسوس کرتے ہیں، حضرت مولانا کی اور حضرت شیخ الحدیث صاحب اور دیگر اساتذہ کرام کی شفقتوں اور محبتوں کے صدقے طفیل ماشاء اللہ آپ حضرات نے بڑے اچھے خطبات پیش کیے، لیکن برادرانہ اور الدین والنصیحہ کے پیش نظر دو چار باتیں اس سلسلے میں ذکر کیا جانا امانت کا تقاضا ہے۔ عربی زبان بڑی حساس زبان ہے، سینسٹیویٹی ہے اس کے اندر، وہ اپنے تلفظ میں اور اپنے اعراب میں کسی بھی صورت کی کمزوری کو برداشت نہیں کرتی ہے۔ اسی لیے عربی زبان کی پختگی کے لیے صرف بلاغت کافی نہیں ہے، بلکہ فصاحت بھی ضروری ہے، اور یہ بھی ادب عربی کا ایک اہم ترین شعبہ ہے۔ مانا ہم نے کہ بلاغت کو اولویت حاصل ہے، لیکن جو طلبہ ہمارے چہارم پنجم سے بلاغت پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں، مفتی صاحب کی موجودگی میں منطق کا درس بھی سنائی دینا چاہیے تاکہ ان کی طبیعت خوش ہو کہ ان کا فن کسی قدر زندہ ہے، کہ فصاحت اور بلاغت میں عموم خصوص کی نسبت ہے۔ اور یہ بات بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم میں فن منطق کا ذوق اور شوق پیدا کرنے والی شخصیت ہمارے آپ کے مربی حضرت محتمم صاحب مولانا اقبال صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف فرمائے ہیں۔ انہوں نے ہم میں خود مجھ میں وہ ذوق پیدا فرمایا تھا، جزا اللہ عنا وعنکم احسن الجزا۔ بلاغت کے لیے فصاحت ضروری ہے، فصاحت کے لیے بلاغت ضروری نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ فصاحت موقوف علیہ ہے، جب تک کلمات میں اور کلام میں اعراب، تلفظ، ادائیگی صحیح نہیں ہوگی، تب تک اس کا سمجھ میں آنا یہ بہت دور کی چیز ہے۔ ہمارے بعض طلبہ عزیز کو یہ محسوس کیا گیا کہ وہ عربی زبان کے الفاظ کی ادائیگی میں نظر ثانی فرما لیتے تو بہتر تھا۔ مثلاً بہت سے الفاظ ہیں، دو چار میں نے نوٹ کیے تھے، شہرت کے لیے صیت کا لفظ آتا ہے، سعید کا لفظ نہیں آتا، اور تدمیر کے ہم معنی باب تفعیل کے مصدر دو وزن پر آتے ہیں۔ حضرت محتمم صاحب سے میں نے مصباح اللغات کا مقدمہ حرفاً حرفاً پڑھا ہے الحمدللہ، اور یہ اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ من ذکرہ فقد شکرہ، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ فصول اکبری بھی ہم نے پڑھی حضرت محتمم صاحب سے ہی، تو اس میں ہم نے یہ پڑھا، آپ حضرات بھی پڑھتے ہیں، کہ باب تفعیل کا مصدر دو وزن پر آیا کرتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ صلی یصلی تسلیتاً و صلاتاً، کلم یکلم تکلیماً و کلاماً، ویسے ہی دمر یدمر تدمیراً و دیماراً نہیں بلکہ و دمار۔ یہ میں نے آپ کو کہا ویسے بظاہر کوئی فرق نظر نہیں آتا کہ اس میں کیا ہو گیا۔ آج کل ہمارے طلبہ لا یہتمون بالاعراب وبالتلفظ، لا یہتمون فضلا ان یقولوا، ایسا بھی کہتے ہیں ساتھ میں کہ ما هو الفرق بین الدمار والدمار ان فی نیاتنا الدمار، نقول الدمار ولا فرق بین الدمار والدمار، المعنی مطلوب، المفہوم ضروری۔
ایسا نہیں ہے. عربی زبان میں تھوڑا سا اعراب آخری حرف سے متعلق ہے، لیکن تلفظ اور حرکات و سکنات یہ ابتدائی لفظ اور درمیانی لفظ تک سے متعلق ہے، اس سے معنی میں فساد پیدا ہوتا ہے. دوسری چیز، اننا نعتقد وهذا من قبیل عقیدتنا من حیث حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. كان رسولنا صلى الله عليه وسلم حساسا وكان مشاعرا، لا أقول شاعرا، كان مشاعرا من الشعور. اور آپ جانتے ہیں کہ شعور کا مادہ اشتقاق شعر سے ہے. کیا عربی زبان ہے، آپ کو کیا سمجھائیں ہم کہ اس کے پیچھے کتنی محنت لگتی ہے. آپ محظوظ ہوں گے کہ عربی زبان کتنی زبردست زبان ہے. شعور احساس کو کہتے ہیں اور اس کا مادہ اشتقاق شعر سے ہے. بدن انسانی میں سب سے زیادہ حساس کوئی چیز ہے تو وہ بال ہے. آپ کسی کو چمٹی بھریں، جس کو گجراتی میں کہتے ہیں، تو تکلیف ہوتے ہوتے دیر لگتی ہے، الا یہ کہ کسی کی چمڑی بہت زیادہ حساس ہو. لیکن بال کو ذرا سا آپ کھینچیں گے، شعور کے جتنے بھی صیغے ہیں وہ سب کے سب جاگ جائیں گے اور ان میں شعور آئے گا. اسی شعر کی قوت احساس کی بنیاد پر شعور کو شعور کہا جاتا ہے، یا شعور میں پائے جانے والے معنی کی بنیاد پر شعر کو شعر کہا جاتا ہے، جو بھی آپ کہہ لیں. تو کان سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم حساسا ومشاعرا کان لدیہ شعور فائق لائق حتی قال شیخنا شیخ الہند متعنا اللہ تعالی بعلومہ وفیوضہ وتوجہاتہ وتوجیہاتہ الغالیۃ السامیہ فقد بحث واعتنى في حديث وارد في الجامع الصحيح للإمام البخاري رضي الله تعالى عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد أوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي، ولقد أخفت في الله وما أخيف أحد مثلي. فيريد إشكال في هذا الحديث أن سيدنا نوحا عليه الصلاة والسلام قد أوذي باعتبار الكم أكثر من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عمره تماما 63 سنة، وقد لبث ومكث باعتبار نبوته وبعد بعثته 23 سنة، ولقد بدأ في إيذائه بعد البعث لا قبل البعث. فإن فرضنا أنه أوذي، أنه أخيف قبل وروده وقدومه الميمون إلى المدينة المنورة في مكة، أو في بداية قدومه في المدينة، فأكثر ما أوذي 20 سنة، أو باعتبار الكل 23 سنة، فكيف يقول عليه الصلاة والسلام: لقد أوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي؟ فأجاب شيخ الهند رحمه الله: طلبتي العلم وخاصة إخوتي الطلبة، والله العظيم أقول بحق وبوثوق إن علوم علماء دیوبند في أكثر تحقيقات الحديث وفي أكثر تشريحات الحديث أكثر من 1,000,000 مرة من كتاب العربية. فما ورد إشكال لدى كتاب العرب، أو ورد ولكنهم ما أجابوا جوابا شافيا، والشيخ الهند أجاب جوابا شافيا، فقد قال:
ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کان حساسا کان لدیہ شعور بالغ فائق لأن لدیہ قلب حساس وخلق بخمیر وبضمیر ممتاز سوی. اللہ تعالی یقول الذي خلقك فسواك فعدلك. هذا القول وهذه الآية باعتبار عموم الإنسانية، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال في فتاواه قولا بليغا وقولا متينا. أقول قولا متينا: إن جميع المخلوقات خلق من خمير ومن مادة على حدة، وقلوب الأنبياء خلقت من مادة مختلفة. ان جمیع الانسانیہ، ابن تیمیہ کی بات سمجھانا چاہتا ہوں. ابن تیمیہ نے حضور کی حساسیت کے بارے میں جو لکھا ہے اس سے شیخ الہند کی اس بات کو بہت زیادہ تائید اور تقویت ملتی ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کو ایک الگ خمیر سے، ایک الگ مادے سے پیدا کیا گیا، اور حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے خمیر کو ایک مستقل مادے سے پیدا کیا گیا. پھر قلب ایک مستقل مادے سے بنتا ہے. یاد رکھیے اس کو کہ بدن انسانی کے جتنے آرگانز اور اس کے جتنے دیگر اعضاء ہیں اس کا خمیر الگ ہوتا ہے، اور قلب انسانی کا خمیر الگ ہوتا ہے. تمام انبیاء کے قلوب کو جس خمیر سے بنایا گیا اس خمیر سے حضور کے جسد اطہر کو بنایا گیا. آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے قلوب کو جس خمیر سے اور جس مادے سے بنایا گیا اس خمیر سے حضور کے جسد اطہر کو بنایا گیا. اور آگے ابن تیمیہ نے اپنا قلم روک لیا ہے کہ حضور کے قلب کو جس خمیر سے بنایا گیا اس کے بارے میں کلام نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ حضور کا قلب اس کے باب میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. تو شیخ الہند نے وہ جو اعتراض اٹھایا ہے کہ حضور کیسے فرماتے ہیں کہ لقد اوذیت فی اللہ وما اوذی احد مثلی، فرمایا کہ حضور کا جسد اطہر اتنا حاسہ رکھنے والا تھا، اتنا زبردست حس تھی اس میں. اس کو اس مثال سے سمجھو کہ جس کی جلد اور اس کی رنگت سفید ہو اور گندم گوں ہو یا صاف و شفاف ہو تو سورج کی ایک آدھ کرن بھی اس پر گر جائے تو وہ متاثر ہو جاتا ہے. اور اپنے یہاں گجراتی میں کہتے ہیں کہ امک مٹی چامڑی نہ ہوئے، اور ہمارے اس علاقے میں کہتے ہیں جاڑی چامڑی نہ ہو، کہ اس کو آپ تماچے پر تماچے مارتے رہو اس کی جلد پر کوئی اثر نہیں پڑتا. بعضوں کے قلوب بھی ایسے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ ایسے قلوب سے حفاظت فرمائے. تو حضور کی حس، اب آپ کہو گے یہ کیسے چھیڑا گیا، میں قیاس کر کے بتلانا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حس کا یہ حال تھا تو آپ کی زبان کے احساس کا کیا حال ہو سکتا ہے. آپ کی زبان عربی زبان تھی، اس میں نہایت درجہ حساسیت پائی جاتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے باب میں آپ نے تجوید کی گھنٹیوں میں سنا ہوگا کہ حضرت علی تجوید کی تعریف کیا فرماتے تھے: مخارج الحروف کو جاننا اور معرفت الوقوف. ہم یہ نہیں بولیں گے کہ معرفت الوقوف کو جاننا، اس لیے کہ معرفت میں خود جاننے کا معنی آ گیا. اچھا، ہناک فرق بین العلم والمعرفہ. العلم يتعلق بالکلیات والمعرفت تتعلق بالجزئیات. اور اللہ رب العزت کے کلام کی بلاغت تو دیکھو، الفاظ کا انتخاب دیکھو کہ حضور کے باب میں اللہ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعلمونہ، نہیں فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناہم. یہ میں النادی العربی کے پلیٹ فارم سے بول رہا ہوں، مجھے احساس ہے
آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ تفسیر کا سبق دینے بیٹھے ہیں، یا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نادی العربی صرف خطابت کے لیے نہیں ہے، وہ آپ میں عربی کا ذوق پروان چڑھانے کے لیے ہے۔ وہ لوگ خامخواہ کے لیے غلط تبصرے کرتے ہیں النادی العربی پر، جو ہمارے بزرگوں کے اس کے قیام کا مقصد نہیں سمجھتے کہ اس میں صرف عربی بول چال پیدا کرنا مقصود نہیں ہے، خطابت کے ذریعے اور تقریروں کو رٹوا کر عربی زبان کے الفاظ کا ذخیرہ ذہن میں جمع کرنا بھی مقصود ہے اس سے۔ کچھ لوگ خامخواہ آپ کا ذہن کبھی کبھی بگاڑیں گے بھی، کہیں کوئی مل گیا آپ کو باہر، کہے گا بھئی کیا مقصد ہے۔ جیسے کچھ لوگ ملے تھے ایک مرتبہ ہمیں کسی جگہ پر سفر میں کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، تو یہ مدرسوں میں النادی العربی کی کیا ضرورت ہے، گجراتی زبان میں تقریر کروانے کی مشق ہونی چاہیے یا اردو میں مشق ہونی چاہیے۔ بہت اچھا، اہلاً و سہلاً، یہ آپ کی بات بہت اچھی ہے، ہم اس کی نکیر نہیں کرتے، لیکن تفضیل میں تنقیص بھی نہ ہو۔ تنقید ہو تو وہ تعمیر والی تنقید ہو، نام تنقید کا ہو، جیسے آج کل لوگ تبصرے کرتے ہیں اور نام تذکرے کا دیتے ہیں کہ ہم تو ذرا تذکرے کر رہے تھے، جبکہ مقصد ان کا بیجا تبصرے کرنے ہوتا ہے۔ ہم علماء ہیں، ہم طلباء ہیں، ہمیں سمجھنا چاہیے اولاً تو عربی زبان سے محبت یہ جزو ایمان ہے، اس لیے کہ جو شخص محبت کی وادی میں قدم رکھتا ہے وہ متعلقات محبوب سے بھی کوٹ کوٹ کر محبت کرتا ہے۔ اور آخری چند سالوں سے بخاری شریف کی تدریس کا جو مختصر سا تجربہ ہوا، اس میں امسال خاص طور پر شروع کے 5 پاروں کے بعد بہت سے تراجم ابواب میں، بہت وثوق سے بات کہہ رہا ہوں، بہت سے تراجم ابواب میں اس کا احساس ہوا کہ جو عربی زبان کی تہ تک نہیں پہنچ پاتا ہو، جو فروق لغویہ نہ جانتا ہو، وہ بخاری کے بعض تراجم ابواب کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ جیسے بخاری شریف کے تراجم ابواب کے لیے اخیر میں اور شروع کے کتاب الایمان میں کچھ، کتاب التوحید میں زیادہ تر علم الکلام کا، علم المنطق کا، فلسفہ کا جاننا ضروری ہے، ویسے بعض تراجم ابواب ایسے ہیں کہ ان کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے عربی زبان کی دقت آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، پیارے بچوں، ہمارے یہ مدارس جو عربی کے پلیٹ فارم سے آپ کو تیار کر رہے ہیں، اس کا مقصد صرف خطابت عربیہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ عربی زبان سے اپنے آپ کو جوڑو، اس لیے کہ ہماری امہات الکتب یہ عربی زبان میں ہے۔ بلکہ میرے ذہن میں وہ حدیث شریف آ رہی ہے کہ گمراہی سے بچنے کے لیے عربی زبان کا جاننا از قبیل توسط ضروری ہے، اس لیے کہ حضور نے کیا فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدہما ابدا، کتاب اللہ و سنتی وکلاہما فی اللغۃ العربیہ۔ یہ کلاہما کے بعد کے جو الفاظ ہیں وہ میں کہہ رہا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت یہاں آ کر ختم ہو جاتی کہ کتاب اللہ و سنتی ما ان تمسکتم بہما۔ جیسے ایک طالب علم نے کچھ سالوں پہلے درس جلالین میں یہ سوال کیا تھا، عربی زبان کہاں کہاں مدد کرتی ہے وہ سنیے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا۔ یہاں انفصام کا لفظ بولا گیا ہے جس کا مادہ اشتقاق فصم ہے۔ انقطاع اور انفصام کے درمیان فرق ہے، یہ عربی میں آپ کو جانا پڑے گا، ورنہ بظاہر دونوں قریب قریب معنی کے نظر آتے ہیں، لیکن آپ عربی کی تہ میں جاؤ گے تو سمجھ میں آئے گا کہ ایک ہے چھوٹ جانا اور ایک ہے ٹوٹ جانا، دونوں کے درمیان فرق ہے۔ اب لن فصام لہا، اس کا معنی ہوتا ہے وہ ٹوٹ نہیں سکتا، چھوٹ تو سکتا ہے، چھوٹ جائے تو یہ پکڑنے والے کی کمزوری ہے، نفس العروۃ الوثقی کی کمزوری نہیں ہے۔
یہ قلم میرے ہاتھ میں نے پکڑا ہوا ہے، یہ ٹوٹ جائے تو یہ قلم کی کمزوری ہے، اور چھوٹ جائے تو میری کمزوری ہے کہ میری گرفت میں وہ متانت اور وہ مضبوطی نہیں ہے۔ قرآن کریم نے لفظ استعمال کر کے جواب دے دیا اسلام کے باب میں، اور اس کو العروۃ الوثقیٰ سے تشبیہ دے کر کہ یہ ٹوٹ تو نہیں سکتا ہے، چھوٹ سکتا ہے، اور چھوٹ جائے تو اس کو اختیار کرنے والے اور پکڑنے والے کی کمزوری ہے، نفس اسلام میں کوئی کمزوری نہیں ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی ایک دو مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو عربی زبان کے ساتھ اولاً تو عقیدت مندانہ تعلق ہونا چاہیے، عقیدت بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے علماء دیوبند کے یہاں کسی سے بھی استفادہ کرنے کی پہلی ہی سیڑھی عقیدت کی ہے۔ عقیدت کے ہاں ایک فرق ضرور ہم ذکر کیا کرتے ہیں، ہمارے اپنے بڑوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ جو توجہات علمی اور عملی فرماتے رہتے ہیں کہ عقیدت عقیدہ نہ بننے پائے، یہ بہت ضروری ہے۔ عقیدت یہ عقیدہ بننے نہ پائے، اور عقیدہ عقیدت نہ بننے پائے، اور یہی حد فاصل ہے غیر مقلدین اور بریلویوں کے درمیان ہمارے علماء دیوبند کا، کہ بریلویوں نے عقیدت کو عقیدہ بنا لیا، اور غیر مقلدین اس عقیدت اور عقیدے کے درمیان فرق نہ سمجھ پائے۔ یہ جو فروق ہیں عربی زبان کے ذریعے آپ کو خوب سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ نیز ہمارے علماء دیوبند نے جو تحقیقات پیش فرمائیں، ان میں خاص طور پر علماء دیوبند میں جو علمی شخصیات گزری ہیں، ابھی حضرت محتمیم صاحب کے ٹیبل پر ایک نئی کتاب آئی، رات میں جیسے ہی پہنچا تو میری نظر اس پر سارقانہ پڑی، میں حضرت کے سامنے ہی کہہ رہا ہوں اور مطالبہ بھی میں نے کر لیا ہے۔ وہ ابو داؤد شریف کی نئی شرح علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے افادات کی شکل میں آئی، وہ عربی زبان میں ہے۔ اس میں کچھ تصفح جب کیا تو پتہ چلا کہ بہت سی شروحات میں وہ بات نہیں ہے جو شاہ صاحب چھوٹی چھوٹی سطروں میں کہہ کر چلے گئے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، مگر وہ عربی زبان میں ہے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو عربی زبان سے جوڑا نہیں تو آپ ان شروحات سے اکتساب کیسے کر سکیں گے؟ پھر ہوگا کیا معلوم ہے؟ هناك فرق شاسع، لا اقول فرق کبیر بل اقول فرق شاسع بین التقریر والتحقیق۔ التقریر ای التقریر الاردو، تقریری انداز اور تحقیقی انداز میں فرق ہے۔ جو سرسری اردو زبان کی شروحات کو دیکھ لیتا ہے اور اردو زبان کی کتابوں کو دیکھ لیتا ہے تو وہ مقررانہ اسلوب تو اپنا سکتا ہے، لیکن محققانہ اسلوب اس میں نہیں آ پاتا۔ اور آپ صرف یہ ذہن لے کر نہ بیٹھیں کہ عربوں کی شروحات پڑھنے کے لیے ہی ہمیں عربی جاننا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ رشید تھے، آپ حضرات نام جانتے ہیں، علامہ یوسف فی قراءۃ بنوری و فی قراءۃ بنوری، اس میں بھی لوگوں نے 2 قراءتیں جاری کر دی ہیں۔ تو علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ شاہ صاحب اردو میں بولتے تھے اور فی الوقت اسی وقت وہ اس کو عربی زبان کا جامہ پہنا کر لکھتے تھے، اور وہ معارف السنن کے نام سے چھپ چکی ہے۔ وہ علامہ بنوری کی کاپی ہے جو شاہ صاحب کے دروس اور ان کے افادات ہیں۔ شاہ صاحب کا حاشیہ ترمذی شریف کا زبردست حاشیہ ہے ترمذی شریف کے لیے، اور یہ وہ کتابیں ہیں جن کو فیض الباری شاہ صاحب کی ہے، اور اسی طریقے سے مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں، اور بھی ہمارے علماء۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے آج کل تصوف پر حملے ہو رہے ہیں۔ حضرت علامہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن کے حاشیے پر جو مسائل السلوک لکھے ہیں وہ عربی زبان میں ہیں۔ اگر ہم عربی زبان میں درک پیدا نہیں کریں گے تو ہم کیسے ان چیزوں سے استفادہ کر سکیں گے؟ اور پھر معترضین کے اعتراضات کے جواب دینا یہ اس زمانے کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ سچی بات کر رہا ہوں۔ میں نے ابھی گزشتہ سے پیوستہ ہفتے ایک ادارے میں
اسی طرح النادی العربی کے پلیٹ فارم سے ایک بات کہی، اس کو بھی النادی اور عربی زبان سے جوڑیے۔ ابھی جو آیت ہم نے پڑھی تھی کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، یہ نہیں کہا ہے قرآن نے کہ الا بلغت قومه، لغت اور لسان کے درمیان فرق ہے۔ قرآن کریم لغت نہیں کہہ رہا ہے، لسان کہہ رہا ہے۔ محاورہ اور زبان دونوں کے درمیان فرق ہے۔ مروج زبان اور قومی زبان ان دونوں کے درمیان فرق ہے۔ تو آپ دیکھیے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ نے قوم کو وقت کی زبان میں سمجھایا۔ اب اس وقت ہمارے سامنے اسلام پر شبہات و اعتراضات تثار حول الاسلام، تثار من اثار یثیر اثارتن بالساء، اچھالنا، وارد کیا جانا، ثوران جس سے آتا ہے، اور جس سے ایک کتاب ہے علامہ علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی الثورۃ الخمینیہ، ایران میں جو خمینی کا انقلاب آیا تھا اور جو الحمدللہ کافی حد تک ہمارے علماء کی محنتوں سے ناکام ہوا، وہاں بھی لفظ الثورہ آیا اور اسی کو تسارو میں لے جایا گیا ہے۔ تو جو شبہات اور جو اعتراضات اسلام کے خلاف وارد کیے جاتے ہیں وہ ہمارے متقدمین کی کتابوں میں اس کے جوابات موجود ہیں، لیکن ان جوابات کو عربی زبان میں ملکہ حاصل کیے بغیر آپ نہیں نکال سکتے۔ اگر ان مصادر سے رجوع نہیں کرتے تو پھر بہت سے لوگ یوٹیوب سے اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوٹیوب پر جو قلمکار ہیں یا جو زباندان لوگ ہیں وہ اس طرح نہیں حل کر پاتے ہیں جو متقدمین نے اس کے جوابات دیے ہیں، اور متقدمین نے عربی زبان میں اس کے جوابات دیے ہیں۔ اس کے لیے بھی آپ کو عربی زبان کا جاننا ضروری ہے۔ پیارے بچوں، آپ حضرات کو واقعتاً ہم باخبر کر رہے ہیں کہ اب مارکیٹ میں مسلکی اور فروعی اختلافات کا موقع زیادہ نہیں ہے، اب نفس اسلام پر حملے ہو رہے ہیں، الحاد کا دور دورہ ہے، بد ذہنی اور نہ جانے کس قسم کا دور دورہ ہے۔ اس کے لیے آپ کو تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ ذہن میں سے میں ایک عمومی بات بھی کر رہا ہوں، میں نے شروع میں ہی کہا تھا عام اور تام دونوں قسم کی گفتگو کریں گے۔ ہمیں بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ علماء کی کوئی قدر نہیں ہے، نہیں، من لم یعرف نفسہ لم یعرف ربہ۔ تو سب سے پہلے معرفت نفس ہونا چاہیے، ہم کیا ہیں اور ہم سے قوم کو کیا کیا امیدیں وابستہ ہیں۔ دیکھیے، اگر آپ نے اپنے گھر میں واشنگ مشین خریدا، واشنگ مشین جس کو عربی میں غسالہ بولا جاتا ہے، یہ بھی ساتھ میں آپ کو جدید عربی کی طرف بھی، جیسے فریز کو ثلاجہ بولا جاتا ہے، اب یہ کوئی نئی زبان نہیں ہے کہ آپ کو ہو جدید عربی۔ ثلج یہ تو ہم لوگ پڑھتے ہیں حدیث شریف میں، اللہم اغسل خطایای بماء الثلج والبرد۔ یہ ثلج اور برد کا فرق سمجھنا ہو تو یہ آج کل جو موسم چل رہا ہے اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں، گرمی میں ثلج سمجھ میں آتا ہے اور سردیوں کے زمانے میں برد سمجھ میں آتا ہے، جمع ہوا برف اور پگھلا ہوا برف۔ وہ گناہوں کی اقسام ثلاثہ کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا۔ یہ بھی کون سمجھ پائے گا کہ حضور نے گناہوں کی اقسام ثلاثہ کی طرف اشارہ فرمایا؟ جو عربی زبان سے اپنے آپ کو واقف کرائے گا۔ اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد، تین چیز حضور نے استعمال فرمائی، تین الفاظ، الماء والثلج والبرد، ونقنی من الخطایا والذنوب کما نقیت الثوب الابیض من الدنس۔ یہ تو پوری دعا میں نے برکتاً ختم کی۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کے مرنے سے پہلے ہمارے حق میں اس دعا کو ثابت فرما دے۔ وہاں اب دیکھیں ثلج وارد ہوا، اسی سے ثلاجہ بنا لیا گیا، اسی سے غسالہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، اسی سے غسالہ بنا لیا گیا۔ سخان سگڑی کو بولا جاتا ہے، سخان سا سے، اس لیے کہ یہ بھی قرآن کریم میں آیا ہے، ان یسخن فی الارض، یسخن فی الارض سورہ انفال میں بھی آیا، اور سورہ محمد المسمات بسورۃ القتال
اس کا دوسرا نام یہ بھی ہے. اس میں بھی فَإِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، میں برابر بول رہا ہوں نا، 26ویں پارے میں آیا. اب تو خوب دور یاد کر رہے ہوں گے اس لیے کہ رمضان شریف سامنے آ رہا ہے. تو فَإِذَا أَسْخَنْ، اب یہ سخانے سے سا سے جو ہے اس سے پورا بنا دیا گیا سخانہ، الیکٹرک سگڑی، السخانۃ الیکٹرونیہ. اور پہلے ساخن بولتے تھے، اب یہ الیکٹرک سگڑی بہت جلدی جلدی گرم کر لیتی ہے، اس لیے اس کو مبالغے کا وزن دے دیا گیا اور سخانہ بنا لیا گیا. تو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں. ہم درمیان میں کہہ رہے تھے کہ آپ نے گھر میں واشنگ مشین خریدا، ٹھیک ہے صاحب، آپ نے اس سے امید رکھی ہے کہ یہ میرے کپڑے دھو کر دے گا، لیکن کمبخت جس دن اس کو لایا گیا اسی دن سے وہ کام نہیں دے رہا ہے، وہ چلتا ہی نہیں ہے. کئی دفعہ ڈیمو کرنے والے کو بھی بلایا گیا اور اس کو آپریٹ کرنے والے کو بھی بلایا گیا وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ کام نہیں دے رہا ہے تو اب اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی. اسی طرح جو علماء میدان میں اترتے ہیں، قوم نے ان سے جو امیدیں وابستہ کی ہیں، اگر وہ علماء اِلَّمْ يَفُوا بِأَرْجَاءِ الْأُمَّةِ اِلَّمْ يَفُوا بِأَعْمَالِ الْأُمَّةِ بِالْحَمْزَةِ فَيَفْقِدُونَ قَدْرَهُمْ وَيَفْقِدُونَ صَوْتَهُمْ عِنْدَ الْأُمَّةِ، وہ اپنی آواز کھو بیٹھتے ہیں امت کے یہاں، ان کی قدر امت کے یہاں نہیں ہوتی. ایک شخص کو سردی لگ رہی ہے اور آپ اس کو حیدرآباد کی بریانی پیش کر رہے ہیں، وہ آپ کا کتنا شکریہ ادا کرے گا؟ 1% یا 100%؟ جواب دیجئے. 0، اس لیے کہ اس کو تو سردی لگ رہی ہے، اس کو انہو یشعر بالبرد وتقدمون لدیہ الطعام والبریانی الحیدرآبادی انہو یحتاج الی البطانیہ. بطانیہ بولتے ہیں کس کو؟ کمبل کو. اس کو بھی بطانیہ بولتے اس لیے کہ وہ بطن سے مشتق ہے، اس کو اوپر اوپر اوڑا نہیں جاتا، سردی میں ہی اس کو اوڑھتے ہیں تو پیٹ کے ساتھ اس کو چپکا دیا جاتا ہے اور پورا پورا. اور رازدار کو بھی بتانا بولتے ہیں. یا ایھا الذین، یہ عربی زبان کتنی وسیع ہے، ذرا دیکھو تو صحیح. ادب، ادب عربی اسی سے مأدوبتن بنا، اور مأدوبتن دسترخوان کو کہتے ہیں، اور اس سے ادب نکلا. دسترخوان پر جیسے قسمہ قسم کے کھانے ہوتے ہیں، عربی زبان کے دسترخوان پر قسمہ قسم کے الفاظ ہیں. کس وقت کون سا لفظ استعمال کیا جائے وہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ہمیں امت کو جو امیدیں ہم سے وابستہ ہیں وہ امیدیں ہمیں امت کی پورا کرنا پڑیں گی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے واقعتاً آپ کو زبردست کامیاب انتظامیہ اور اساتذہ کرام شکر اللہ سعیہم الجمیل کا عملہ نصیب فرمایا ہے. ایک سے ایک استاذ آپ کو میسر ہے، کتنے زبردست شناسا، واقف کار اور تجربہ کار. اور پھر حضرت محتمیم صاحب کا ذوق اعلیٰ، اور ادارے میں کتب خانہ جو اپنی نظیر آپ ہے، اور پھر جو ماحول ادارے کا چاروں طرف سے آپ کو میسر ہے، اندرونی چاروں طرف سے، بیرون میں یہاں مراد نہیں لے رہا ہوں، وہ آپ سے یہ چاہ رہا ہے کہ آپ محنت سے پڑھیں. پیارے بچوں، یہ اللہ کا اعلان ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم. اب اس آیت کریمہ میں بھی عربی زبان ہماری دستگیری کرتی ہے. بلاغت میں آپ نے پڑھا قد یحذف المفعول به للتعمیم مع الاختصار، کہ مفعول به کو حذف کیا جاتا ہے عموم کا معنی پیدا کرنے کے لیے. اب شکرتم کا مفعول به ہے ہی نہیں، خاموخواہ لوگ اس کو صرف مالداروں ہی کے مجمع میں ذکر کرتے ہیں کہ مالداروں کا شکریہ ادا کریں گے تو زیادہ ملے گا. ارے بھیا، شکرتم کا مفعول به عموم ہے. ماحول میسر ہوا ہے اگر تحقیقات کا، علم کا، اس کا شکریہ ادا کیا جائے تو لازیدنکم. کتابیں میسر ہو گئیں، اساتذہ میسر ہو گئے، اور اس کا شکریہ ادا کیا جائے تو اس سے برکت پیدا ہوتی ہے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور بخاری شریف پڑھ کر یہاں تشریف فرما طلبہ جانتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے خود حنفیہ کی ترجمانی ہوتی ہے، اور امام بخاری کا جواب آ جاتا ہے کہ ہر جگہ ایمان
اور کفر اپنے اس مروج اور معروف معنی میں نہیں ہے. یہاں شکرتم کے مقابلے میں کفرتم آیا. پتا چلا کہ شکر کا تعلق عمل سے ہے تو یہاں کفر کا تعلق بھی عمل سے ہے. کفران عملی مراد ہے، کفر اعتقادی مراد نہیں ہے، جیسے ہمارے یہاں بخاری کے دروس میں جواب دیے جاتے ہیں. اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے لکھا کہ مسلک حنفی اوفق بالقرآن ہے، ویسے جو معتقد حنفی ہے وہ بھی الحمدللہ اوفق بالقرآن ہے. تو وَلَئِن كَفَرْتُمْ ناشکری کی طرف اشارہ ہے، اور شکر کا تعلق عمل سے ہے، شکر کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے. اور اس کے لیے بھی دلیل ہے کہ شکر کا تعلق عمل سے ہے، قرآن شریف کی دلیل ہے. اعملوا آل داؤد شکرا، شکرن کے لیے اعملوا کا لفظ آیا ہے. تو شکر عمل سے ہوتا ہے اور ناشکری بھی عمل سے ہوتی ہے. ہم طلبہ کی طرف سے مدارس کے احاطے میں کافی حد تک ناشکری ہو رہی ہے، یہ سچی بات کہہ رہا ہوں. ہم کتابوں کی نعمت کا احساس نہیں رکھتے، اساتذہ کتنی بڑی نعمت ہیں اس کا احساس نہیں رکھتے، اور اس کے بعد پھر واٹس ایپ پر روز شکایتیں آتی ہیں. بہت بری بات ہے کہ علماء اپنا رونا ہی روتے رہتے ہوں کہ ہمارے حالات یہ ہیں اور امت نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا. یہ غلط بات ہے. امت اچھے علماء کے انتظار میں ہے، اور اچھوں کا مطلب حضرت مفکر اسلام مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک ڈاکٹر فارغ ہو رہا ہو ہاسپٹل سے اور وہ یہ سوچے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے، یہ تو اس کی بے وقوفی ہے کہ کیا کرنا ہے. اس کو ہاسپٹل کھولنا ہے اور اس کو امت کے علاج معالجے کا کام کرنا ہے. تو علماء فارغ ہونے سے پہلے یہ سوچیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. بعض دورے کے طلبہ کو پوچھا جاتا ہے آئندہ کے لیے کیا سوچا، کہ اب تک کچھ سوچا نہیں، اب تک کچھ سوچا نہیں. اللہ جانے وہ استخارہ کتنے دنوں کا ہوتا ہے. ہاں، اور یہ تو غلط بات ہے. پیارے بچوں، سچ مانو امت آپ کے لیے اپنی پلکیں بچھائے ہوئے ہے. منفی سوچ کو قطعاً اپنے ذہن سے نکال دو. ویسے بھی اسلام منفی سوچ کا کسی بھی طرح قائل نہیں ہے. اس کے لیے بھی حدیث شریف سے آپ کو دلیل پیش کروں. حضور بد فالی لینے کے کسی بھی صورت میں قائل نہیں تھے. نیک فالی حضور لیتے بھی تھے اور امت کو بھی اس کی رغبت دلاتے تھے. اس سے بھی موٹیویشن پیدا ہوتا ہے کہ مثبت سوچ اسلام نے اس کی مکمل ترجمانی، مکمل تائید کی ہے. تو منفی سوچ پیدا نہ کریں. منفی سوچ کے حاملین کے ساتھ اپنے آپ کو ہرگز نہ بٹھائیں. حدیث شریف میں درک پیدا کریں. الحاد کے فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ جس زمانے کے علماء نے، مثال کے طور پر میں نے ابھی کل پرسوں جب وہاں کلکوا میں کتاب التوحید کے آخر سے پہلے والا سبق پڑھاتے ہوئے کتاب التوحید کا نچوڑ پیش کیا، اس میں طلبہ کو سمجھایا کہ فی زماننا ھذا، اگر بخاری شریف کی کتاب التوحید کو کوئی بالکل غور سے اور اس کی گہرائی میں اتر کر پڑھ لے تو اس زمانے میں الحاد کا مقابلہ وہ آرام سے استدلالی انداز میں کر سکتا ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو عربی زبان میں درک پیدا کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اس کے لفظ لفظ کی گرفت کر کے اس کی گہرائی اور گیرائی تک عرب کے جو ہمارے علماء دیوبند اور عرب کے قلمکار ہیں وہ پہنچے ہیں. لہذا عربی زبان کو خوب پڑھو، خوب اس کو یاد کرو. اور ہر لغت کے لوگ کہتے ہیں کہ اپنے ذہن میں ہر اس زبان کا ذخیرہ ہونا ضروری ہے جس زبان سے آپ کو استفادہ کرنا ہو. تو میں ایک بات تو یہ کہہ رہا تھا، انشاءاللہ بہت تھوڑے وقت میں ختم کر رہا ہوں، کہ عربی زبان سے ایک تو ہماری عقیدت ہونی چاہیے، محبت کے انداز میں اس کو پڑھیں، اس لیے کہ یہ ہمارے اللہ کی زبان ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے. اور قانونی انداز میں بھی اس کو پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے مصادر تشریعیہ یہ سب عربی زبان میں ہیں. مصادر تشریعیہ جتنے ہیں وہ علی رأسہما الکتاب و السنت، دونوں کے دونوں عربی زبان میں ہیں. اچھا، عربی زبان میں آپ حضرات کو صرف خطابت سے کام نہیں چلے گا. نحو، صرف، بلاغت، فصاحت، فروق لغویہ، فقہ اللغہ، یہ سب النادی العربی کے پلیٹ فارم سے آپ حضرات کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ ان سب فنون میں خوب محنت کریں.
ہاں، اسی لیے عربوں کے یہاں جب آپ کتب خانے میں جاؤ گے تو وہاں الگ الگ خانے نہیں ہوتے کہ نحو کی کتابیں الگ ہیں، صرف کی الگ ہیں، فصاحت کی، وہ تو لکھتے ہیں العربیہ، اسی العربیہ اس کے اندر آپ کو ان سب فنون کی کتابیں مل جائیں گی۔ اس سے گویا وہ سائلنٹ میسیج اور الرسالۃ الساکتۃ، خاموش پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ ان سب فنون کا تعلق عربی سے ہے، نحو میں خوب محنت کریں۔ کچھ طلباء کے باب میں محسوس کیا گیا کہ وہ جلی غلطیاں کر رہے تھے، جلی غلطیاں کر رہے تھے، یہ نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پر جبکہ اس تقریر کو آپ بار بار پڑھتے ہیں۔ اصل میں اس کی وجہ سے پورے معنی میں بگاڑ ہو جاتا ہے، اور پھر یہ عادت جب بن جاتی ہے کہ اعراب کسی بھی طریقے سے پڑھ لیا جائے، نہیں۔ ہمارے یہاں دیوبند کے مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے مدارس میں جو عبارت خوانی پر زور دیا جاتا ہے کہ ہر بچے سے عبارت پنجم تک پڑھوائی جائے، یہ ہمارے اساتذہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ لہذا ہمارے عربی اول دوم سوم کے طلباء خوب محنت کریں، نحو و صرف کے پیچھے، فروق لغویہ کے پیچھے، اور چہارم میں آنے کے بعد کے طلباء بلاغت کو خوب پڑھیں۔ قرآن کریم کی شان اعجازی اور اعزازی دونوں ہم بول رہے ہیں، وہ جب تک آپ فصاحت اور بلاغت کی چاشنی نہیں چکھیں گے تب تک، لیکن اس کے لیے عربی کے مفردات کا سیکھنا ضروری ہے۔ مفردات کے بغیر مرکبات کے آپ اس میں قدم نہیں رکھ سکتے ہیں، اس میدان میں۔ اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس زبان کے ساتھ عقیدت مندانہ بھی تعلق رکھیں گے، اور قانونی اور تشریعی طور پر اس زبان سے ہم استغنا برت نہیں سکتے ہیں، اور حواشی میں پورا لب لباب ہوتا ہے ہماری اوپر کی کتابوں میں، اور ہر حاشیہ ہمارے علماء نہیں لکھا ہے لیکن انہوں نے عربی زبان میں لکھے، تو اب آپ اس سے استفادہ کیسے کر سکیں گے؟ تو النادی العربی کے دیگر اہداف اور دیگر مقاصد سامیہ میں سے ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے، مسئلہ حل ہو گیا کہ لیس الخطابۃ فحسب، خطابت صرف اس کا مقصد نہیں ہے بلکہ خطابت کے بہانے سے اس میں جانا ضروری ہے۔ اور اصول فقہ کا ایک قانون ہے کہ واجب تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہوتا ہے وہ بھی واجب ہی کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو ہمارے مصادر اور مراجع سے ہمیں جو استنباط و استخراج ہے وہ ہمارے لیے واجب ہے، اور اس استخراج و استنباط کے لیے ہمیں عربی زبان سے تعلق اور درک و مہارت پیدا کرنا یہ وقت کا بہت بڑا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب مبارک کرے، ورنہ بالجملہ مجموعی طور پر آپ حضرات نے واقعتاً بڑا اچھا پروگرام پیش کیا۔ ایک بات اور یاد آئی، خطبات میں ذرا آپ ندرت لائیے، سارے کام اساتذہ ہی نہیں کریں گے۔ اگر پنجم کے طلباء اس کے ذمہ دار ہیں تو انہیں چاہیے کہ عربی کا جب جلسہ ہو تو خطبات میں ندرت ہونی چاہیے، ابداع ہونا چاہیے۔ عربی زبان میں جس کو ابداع، عین سے بول رہا ہوں، شروع میں ابداع، الف حمزہ جو بھی آپ کہہ لیں، اور پھر دال الف اور عین، اور وہ آپ کو کہاں سے ملے گا؟ عربی زبان کے مجلات پڑھیے، بہترین آج کل اس میں شاندار مقالے آ رہے ہیں، زبردست۔ بلکہ ہم تو ماٹلی والا کے طلباء سے یہ امید رکھتے ہیں، بہت دنوں سے دل میں یہ تمنائیں لیے پھرتے ہیں، آج اس کا اظہار کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ حضرت مولانا جو وقت کے تقاضوں کے پیش نظر کتابیں لکھ رہے ہیں، کاش کہ یہاں کے فضلاء تیار ہوں اور اس کو عربی زبان کا جامہ پہنائیں، تاکہ عربوں کو یہ پیغام ملے کہ عجم میں بھی ایسے علماء ہیں جو وقت کے اعتراضات کا فلسفیانہ اور سائنس اور علم کلام اور وقت کی زبان میں پیش کر رہے ہیں۔ جیسے دارالعلوم دیوبند نے شروع کیا، مولانا نور عالم خلیل امینی رحمہ اللہ کے زمانے سے حضرت تھانوی کے علوم کو عربی میں منتقل کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا، اس کو آگے بڑھانے کی بھی ضرورت ہے، اس لیے کہ اجمیوں کے یہاں علوم بہت ہیں لیکن عربوں کے یہاں ایک احساس یہ پایا جاتا ہے کہ عجم ہی ہیں، انہوں نے نام ہی ہمارا عجم رکھ دیا ہے، تو وہ لسان کے اعتبار سے بھی ہم کو عجم سمجھتے ہیں اور قلم کے اعتبار سے بھی ہمیں عجم سمجھتے ہیں۔ اب یہ عجمیت کے اندر سے ہمیں نکل کر آنا پڑے گا،
تو آپ اس کا ترجمہ کیجئے۔ اور میں کہہ رہا تھا مجلات کو، جرائد کو، اور ابن تیمیہ، ابن قیم، اور اسی طریقے سے سید قطب اور غزالی، محمد الغزالی، اور اسی طریقے سے دیگر جو عرب کے قلمکار ہیں، انہوں نے وقت کی زبان استعمال کی ہے، اس کو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز بہت کام کر پائیں گے آپ، اور کام کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے۔ جن طلبہ عزیز نے خطبات پیش کیے، اللہ تعالیٰ ان کی ان مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے۔ جن اساتذہ نے آپ کے پیچھے تگ و دو کی اور جنہوں نے سرپرستی فرمائی، اللہ سب کو جزائے خیر دے۔ میں نے ہمارے اپنے طلبہ کو اپنے بھائی سمجھ کر کچھ باتیں کہہ دیں۔ اکابرین اس سلسلے میں بالکل مستثنیٰ ہیں، لیکن ان کے سامنے لب کشائی کر دی الدین و النصیحہ کے پیش نظر، اور اپنی باتوں کو تائید چاہتے ہوئے حق تعالی شانہ ہمیں اس زبان کا خادم بنائے، بحیثیت زبان کے نہیں بلکہ بحیثیت مصدر تشریع کے، بحیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے۔ ہم سب کو آج اس جلسے کے پلیٹ فارم سے نیت کرنی ہے کہ ہم اس زبان کی کوٹ کوٹ کر خدمت کریں گے۔ ہر میدان میں اس زبان کے لیے جو بھی خدمت کی ضرورت پڑے گی ہم اس کے لیے تیار رہیں گے، تاکہ تعبدی حیثیت سے بھی ہم ترقی کر سکیں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔